آپ تشریف رکھیں۔ یہ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرات مشائخ اعظام انتہائی شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے شیخ، ہمارے شیخ مربی حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعزیز اسی طرح حضرت ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو جلسہ ولایت کا حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ نے شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام سلاسل کو جو حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ نے جاری کیے ان کو صحیح طریقے پر اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے خطاب سے پہلے میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں استاد العلماء مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے سالانہ جلسہ ولایت میں موضوع کی مناسبت سے شرح صدر کے مطابق گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ مجھے ایک بڑی قیمتی بات یاد آ گئی۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کے اس مرکز اور اکابرین امت کی موجودگی میں ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر علامہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی شہید اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شہید اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا شہید اللہ کے لیے مرتا ہے، ولی اللہ کے لیے جیتا ہے۔ کہیں بات پڑھی کتاب میں؟ ہاں جی، مولانا مفتی عزیر صاحب نے مجھے 2 گھنٹے دیے تھے، 1 گھنٹہ 50 منٹ تو گزر گئے، 10 منٹ میرے باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے آخری سانسوں تک اس مرکز کے ساتھ وابستہ رکھے۔ جس شخصیت کا ذکر خیر کہنے اور سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے، حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ولی بن جاتے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں سے حضرت شیخ با یزید بسطامی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب حضرت با یزید میرے شکم میں تھے تو جب کبھی کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں جاتا تھا تو میری طبیعت اس وقت تک بے چین ہو جاتی تھی جب تک میں حلق میں انگلی ڈال کر قے نہ کر دیتی تھی۔ بسطام علاقہ ہے ایران میں، اور ایران مرکز ہے مجوسیت کا شروع دن سے اب تک، اور حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ ان کے دادا بھی مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ بعد میں اللہ نے ہدایت بخشی، پھر ایران کی زمین نے وہ منظر بھی دیکھا جب شیخ با یزید بسطامی رحمہ اللہ کے دادا جان کہہ رہے تھے قیامت کے دن اللہ کی 2 نگاہیں خاص ہوں گی، ایک پوری کائنات کی انسانیت کے لیے، ایک فقط ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ دوستو، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نافع السالکین۔ نافع السالکین نامی کتاب میں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بسطام کے اندر قحط سالی پڑ گئی، سالہ سال تک بارشوں کا سلسلہ بند ہو گیا، لوگ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے میدان میں جمع ہونے لگے۔ حضرت با یزید بسطامی بھی اپنے گھر سے نکلے، کچھ افراد آپس میں باتیں کر رہے تھے
کچھ لوگوں کے شامت اعمال کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ تھم جاتا ہے، کچھ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ یہ بات پڑ گئی حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ کے کانوں میں، آپ فوراً مجمع عام سے نکلے اور بسطام شہر سے باہر چلے گئے۔ جب احبا نے پوچھا کہ حضرت جی آپ یوں بن بتائے باہر کیوں چلے گئے، ارشاد فرمایا لوگ کہہ رہے تھے کہ شامت اعمال کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، تو میرے ضمیر نے کہا کہ اس وقت بسطام میں تجھ سے بڑھ کر گناہگار کوئی نہیں ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے آثار الاحسان، 2 جلدوں میں، اور بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو نبوت کو ظاہر کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو ولایت کو چھپاتا ہے۔ نبی نبوت کا اظہار نہ کرے تو اس کی نبوت مشکوک ہے، اور ولی ولایت کا اعلان کر بیٹھے تو اس کی ولایت مشکوک ہے۔ آج کل تو لوگ جب وزٹنگ کارڈ چھپاتے ہیں نا تو پریس والے کو فون کرتے ہیں کہ اوپر موٹا لکھنا ہے رہبر شریعت، پیر طریقت، تو پیر اپنے آپ کو پیر تو نہیں نہ کہتا ہے جی، ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، رسول اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ انی رسول اللہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ لیکن آج تک آپ نے سنا کسی بزرگ نے کہا ہو یا ایھا الناس انی ولی اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا ولی ہوں، کسی نے کہا نہیں، لیکن دنیا والے آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ شہید اللہ کے لیے مرتا ہے اور ولی اللہ کے لیے جیتا ہے۔ بھائیو، اللہ کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اللہ کے لیے جینا مشکل ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا کہ میں پہلے اپنی نماز لٹا لوں پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا جی نماز تو آپ نے پڑھ لی با جماعت، اب نماز کو لٹانے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا جس امام کا اتنا توکل ہی نہیں کہ ذریعہ معاش کون ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھئی آپ بتائیے معاش کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ جن بزرگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ فتوے پہ چلنے والے نہیں تھے، یہ تقوی پہ چلنے والے تھے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ نے ہم پر اپنے بے شمار احسانات میں سے ایک یہ احسان بھی کیا کہ پوری زندگی اس بات پر لگا دی اور پھر جاتے جاتے یہ نشان اور آثار چھوڑ گئے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کرو، اللہ والوں کو اپنے دل میں بسا لو۔ اور حضرت علامہ صاحب ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے اللہ کی صفت حی ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ جو بندہ اللہ کا ہو کے مر جاتا ہے اللہ اپنے حی والی صفت مخلوق کے دل میں اس کے متعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں جب تک خدا باقی ہے میرے بندے کا ذکر بھی باقی ہے، اور خدا ہمیشہ باقی ہے لہذا میرے بندے کا ذکر بھی ہمیشہ باقی ہے۔ تو اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم رکھنے کا یہ انشاءاللہ۔ جاتے جاتے ایک بات یاد آ گئی، ایک کتاب ہے وفیات الاعیان مورخ ابن خلقان کی، وہ مختلف اکابر کا ذکر کرتے ہیں، اور جب امام بخاری رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نرے محدث نہیں تھے، فتنوں کی سرکوبی کرتے تھے۔ کیا روافض، کیا نواسب، کیا خوارج، کیا جہمیہ، کیا مرجیہ، جو امام بخاری کی تلوار کے نیچے آتا تھا امام بخاری کی 2 دھاری تلوار فتنوں کا سر کاٹ دیتی تھی۔ یہاں پر ابن خلقان کہتے ہیں کہ امام بخاری کبشن نطاح تھے، سینگ مارنے والا میڈھا، کبشن نطاح۔ جس ولی کے مرکز میں آج ہم کھڑے ہیں وہ کبشن نطاح تھے، علامہ خالد محمود۔ اور یہاں پر ایک بات اسی سے منسلک
علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے 1960 کا زمانہ تھا، انارکلی میں ایک چرچ کے قریب سے گزرا تو چرچ میں عیسائیوں کی مذہبی رسومات کا دن تھا، میں بھی اندر چلا گیا، سارے عیسائی یوں قطار میں بیٹھے تھے اور پادری آ کے سب سے ایک سوال کرتا تھا، آپ کون؟ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بھیڑ ہوں۔ آپ کون؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بھیڑ ہوں۔ آپ کون؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کی کھوئی ہوئی، سب سے ایک سوال کرتا تھا اور جواب لیتا تھا۔ علامہ صاحب نے فرمایا میں پیچھے کھڑا تھا، جب میرے پاس آیا نا تو مجھے کہتا ہے آپ کون؟ میں نے کہا میں محمدی مینڈھا ہوں۔ میں محمدی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبش النتا، میں محمدی مینڈھا ہوں۔ تو پادری کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی جی؟ میں نے کہا جہاں اتنی بھیڑیں ہوں وہاں فطرت کا اصول ہے کوئی مینڈھا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بڑوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، فرمایا کرتے تھے امریکہ کے علاقہ میں ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ بیک وقت ایک مرد ایک نکاح کر سکتا ہے۔ اس موضوع پر مناظرہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، عصر حاضر کا کوئی فرقہ، کوئی فتنہ ایسا نہیں جو علامہ خالد محمود کی تلوار کی دھار سے بچ کے نکل گیا۔ الحمدللہ آج جس شخصیت کے مرکز میں ہم کھڑے ہیں سر اٹھا کے کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی ایک فرقہ، کوئی ایک فتنہ، کوئی کسی فرقے کا ایک فرد ایسا نہیں جو اکابرین علماء دیوبند کے کچھ مخصوص افراد کے ہاتھوں سے بچ کر نکلا ہو۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، حضرت مولانا محمد علی جلندری، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین اور علامہ ڈاکٹر خالد محمود اور مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اور مولانا محمد سرفراز خان صفدر، پوری سنیت کے موثق۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہندو کہنے لگا کہ علامہ صاحب بیک وقت ایک زوجہ کا نکاح میں ہونا فطرت کا اصول ہے، آپ نے کبھی تاروں پر کبوں کو، چڑیوں کو، طوطوں کو بیٹھے دیکھا؟ وہ جوڑو جوڑو ہوتے ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث، تو یہ فطرت کا اصول ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں کتنی بیویاں ہونے چاہیے بیک وقت؟ ایک۔ علامہ صاحب فرمانے لگے، میں نے کہا اچھا اگر فطرت کے اصولوں پر ہی بات ختم کرنی تھی نا تو پھر آپ زمین والے ہیں کہ تاروں والے ہیں؟ توجہ ہے، آپ زمین والے ہیں کہ تاروں والے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم زمین والے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے کہا پھر تاروں والے کی مثال نہ دو نا، زمین والوں کی مثال دو۔ ایک مرغے کے ساتھ مرغیاں کتنی ہوتی ہیں؟ علامہ ڈاکٹر خالد محمود۔ اللہ پاک نے ہمیں جن بزرگوں سے وابستہ کیا، الحمدللہ میں ایک طالب علم ہوں اور انتہائی ناقص العمل ہوں، لیکن دوستو میں یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں، آج ہر 6 ماہ کے بعد لوگ اپنا روٹ بدلتے ہیں، ہر 6 ماہ کے بعد روٹ اپنا بدلتے ہیں، اپنی فکر و نظر اور اپنے خیالات بدلتے ہیں۔ اکتوبر 1925 کو پیدا ہونے والا علامہ خالد محمود جب 2020 میں اللہ کو پیارا ہوا تو جہاں تھا وہی تھا۔ علامہ خالد محمود کے نظریات میں فرق نہیں آیا، علامہ خالد محمود کے افکار میں فرق نہیں آیا، روٹ نہیں بدلا، جہاں اللہ نے کھڑا کیا تھا وہیں اس جگہ کو گواہ بنا کر گئے کہ یا اللہ میں نے پوری زندگی تیرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، تیری نبی کی امت کو اولیاء اللہ کے ساتھ ملایا، صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ اے اللہ میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گواہ ہے کہ میں کتنی مستقل مزاجی کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کر گیا، اور یہی سبق ہے ہم سب کے لیے علامہ خالد محمود صاحب کا۔ 12 ربیع الاول کو ایک مرتبہ چکوال کی مدنی جامع مسجد میں سالانہ کانفرنس میں ہم گئے، مولانا مفتی عزیر صاحب بھی ساتھ تھے اور 2-4 احباب تھے، علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں۔ سردیوں کا موسم تھا، علامہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے دھوپ میں چارپائی ڈال دو، میں ذرا باہر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ حضرت صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر آپ کو کتنا یقین ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا دلیل سے جواب دوں کہ وجدانی جواب دوں؟ میں نے کہا کہ دلائل تو آپ کی کتابوں میں بڑے پڑے ہیں، کوئی وجدانی جواب دیں۔
علامہ صاحب نے فرمایا مجھے اپنے حلالی ہونے پر تو شک ہے، صحابہ کے جنتی ہونے پہ شک نہیں۔ علامہ خالد محمود، علم کا اتنا بڑا پہاڑ۔ دوستو آج سارے دوست یہ عہد کریں، ہم جس ہستی کے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں ان کو گواہ بنا کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک علامہ خالد محمود کے افکار پہ قائم رہیں گے۔ سارے دوست وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ عصر حاضر کے کسی فرقے اور فتنے کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہمارے بعض دوست بڑے جلدی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، او جی با یزید، دیکھا نا بزرگ یزید کے ساتھ تھے، خوش فہمی آ جاتی ہے نا، وہ دیکھو جی با یزید، ہاں جی حضرت بسطامی رحمہ اللہ کس کے ساتھ تھے؟ یزید کے ساتھ تھے۔ بھئی خوش فہمی کا کوئی روٹ تو ہوتا نہیں، آگے کوئی کھڈا ٹویا تو ہوتا نہیں کہ گر جانے کا خطرہ ہو، لیکن ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں با یزید کا مطلب یہ ہے جو پوری زندگی یزیدی استبداد اور یلغار سے ٹکراتا رہا، اپنی ولایت کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے۔ آج ہم سب یہ تجدید عہد اور عزم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اولیاء اللہ کی زندگیاں، ان کے احوال، ان کے افکار، ان کی باتیں صرف ہماری زبانوں پر نہیں، انشاءاللہ ہمارے اعمال سے بھی جھلکیں گی، ہمارے کردار سے بھی جھلکیں گی۔ اور سارے دوست یہ بھی عزم کریں، حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ اپنے اس مرکز میں جن دوستوں کو بٹھا کر گئے، دامے درمے قدمے سخنے، ہر لحاظ سے ہماری اعانت، ہماری دعائیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ علامہ صاحب کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا ہے، یہ ہماری گردنوں پر فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا عبد الجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آج کے موضوع کی مناسبت سے اور ہمارے سرپرست و بانی مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کے حالات اور آپ کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ